السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ میرے دینی اور اسلامی ساتھیوں، آج کا موضوع ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر، اپنے ماننے والوں پر کس قدر شفیق اور مہربان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں پر کس قدر دیا کرتے تھے۔ کتاب و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ اس تعلق سے باتیں ہوں گی۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ توبہ آیت نمبر 128 پڑھی گئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت پر واقعی بڑے مشفق اور مہربان ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض خوبیوں کا، بعض محاسن کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھائیوں کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کے اندر فرماتا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ۔ تمہارے پاس ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں، ایسے نبی آئے ہیں جو تمہاری ہی جنس سے ہے، جن کو تمہارے نقصان کی بات نہایت ہی گراں گزرتی ہے، انہیں کشٹ معلوم ہوتا ہے، تکلیف وہ محسوس کرتے ہیں کہ تم کسی طرح کی دقت اور پریشانی میں مبتلا ہو۔ جو تمہاری منفعت، تمہارے نفع کے بارے میں بڑے خواہش مند رہتے ہیں، ایمانداروں کے ساتھ بڑے ہی شفیق اور مہربان ہیں۔ میرے بھائیو، اس آیت کریمہ میں رب ذوالجلال والاکرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بڑی خوبیوں کا ذکر کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 عظیم صفات بیان کیے گئے ہیں۔ پہلی صفت، پہلی خوبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، انسان ہیں۔ جیسا کہ ہمارے دوسرے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مانتے ہیں اور آپ کی بشریت کا انکار کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں بلکہ نور تھے، بشر نہیں بلکہ نور تھے، تو ان کا رد ہو رہا ہے، ان کی تردید ہو رہی ہے۔ اللہ نے کہا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، کہ تمہاری جنس سے ہیں، نبی تمہاری جنس سے ہیں۔ اور دوسری آیت بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ یہ سورہ کہف آیت نمبر 110 ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر بھی رب نے یہی فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے اے اللہ کے نبی، میں تمہارے جیسے ایک انسان ہوں، تمہاری طرح ایک انسان ہوں۔ ہاں، میرے جانب، میری طرف وحی کی جاتی ہے، رب کی جانب سے وحی آتی ہے کہ تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے بھی اس بات کی دلیل اور اس بات کا پرمان ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہی تھے، نور نہیں، انسان تھے،
نور نہیں، جیسا کہ ہمارے بہت سارے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کا خیال کرتے ہیں۔ بلکہ ایک تیسری آیت بھی آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ اسراء آیت نمبر 93 ہے، 93 ہے، قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا، آپ کہہ دیں کہ میرا رب پاک ہے، سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا، میں تو صرف ایک انسان ہی ہوں جو رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، رسول بنایا گیا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، ان چند آیات سے پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں بلکہ انسانی تھے۔ فرق یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتے آیا کرتے، ملائکہ آتے، آپ پر وحی آتی، اللہ کا پیغام آپ تک جبریل علیہ السلام پہنچاتے۔ میرے بھائیوں، تو ایک خوبی یہ ہے۔ دوسری خوبی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تکلیف کا یا اپنی امت کی تکلیف کا احساس کیا کرتے تھے، اور اس فکر میں ہمیشہ رہا کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کی امت کسی تکلیف میں، مشقت میں، پریشانی میں مبتلا نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ، ہر سمے، ہر وقت اپنے ماننے والے کو، اپنی امتیوں کو آسانی میں دیکھنا چاہتے تھے، سختی میں، مشقت میں، پریشانی میں، کشٹ میں دیکھنا نہیں چاہتے، انواع مبتلا کرنا چاہتے۔ میرے بھائیوں، اسی لیے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین میں آسانی کو پسند فرماتے تھے، اور جس کام میں، جس عمل میں امت پر مشقت محسوس فرماتے اور یہ دیکھتے کہ امتیوں پر تکلیف آنے والی ہے یا امت محمدیہ پریشانی کا سامنا کر سکتی ہے، تو اس عمل کو، اس کام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیتے۔ اللہ، اس طرح خیال کیا کرتے تھے۔ اس کی بے شمار مثالیں اور اداہرن موجود ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ معراج کے موقع پر جب اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں فرض کی، اتنا پتہ ہے، رب کی ملاقات کے لیے، رب سے ملنے کے لیے 7 آسمان پر پہنچے، مختصر وقت میں واپسی پر اللہ کی طرف سے 50 وقت کی نماز دی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے بار بار تخفیف کی، نماز میں کمی کرنے کی درخواست کی، یہاں تک کہ 50 سے 5 نماز پر باقی رکھی گئی۔ لیکن ثواب اتنی ہی ہے، 5 نماز ہم پڑھیں گے، 50 نمازوں کا ہمیں اجر ملے گا۔ یہ رب کا احسان ہے اپنے بندوں پر۔ میرے بھائیوں، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے آسانی تلاشا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت پر اس قدر دیا کرنے والے، امت کا اس قدر خیال کرنے والے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح 3 راتیں جماعت کے ساتھ ادا کی، 4تھی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا، جماعت کے ساتھ تراویح کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، اور فرمایا مجھے ڈر ہے، اندیشہ ہے کہ یہ تم پر فرض نہ کر دی جائے، تم پر یہ نماز انیوارج نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اس طرح اپنی امت کا خیال کیا کرتے تھے۔ اور میرے بھائیوں، تیسری مثال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اگر مجھے امت کی مشقت کا، تکلیف کا اور کشٹ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں امت کو ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ میرے بھائیو اندازہ لگائیں۔ تو ان مثالوں سے پتہ یہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو مشقت میں، پریشانی میں، دقت میں دیکھنا نہیں چاہتے تھے، بلکہ ہمیشہ اس فکر میں ہوتے اور اپنی امتیوں کے لیے آسانی تلاشا کرتے تھے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، صحیح الجامع 160 نمبر حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا احب الادیان الی اللہ تعالی الحنیفیۃ السمحۃ، اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب دین، پیارا مذہب، پیارا دین، اچھا دھرم دین حنفی ہے، دین حنیفی ہے جو کہ آسان ہے۔ اور یاد رکھا جائے میرے بھائیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر غور و فکر کیا جائے کہ کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین میں آسانی تلاشا کرتے تھے، کس قدر آپ اپنی امتیوں کے لیے، اپنے ماننے والوں کے لیے، اپنے انویائی کے لیے آسانی دیکھا کرتے تھے، اپنی امتیوں کو پریشانی سے دور رکھنا چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان الدین یسر، راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان الدین یسر ولن یشاد الدین احد الا غلبہ فسددوا وقاربوا وابشروا واستعینوا بالغدوۃ والروحۃ وشیء من دلجہ، بخاری کی 39 نمبر کی حدیث ہے۔ میرے بھائیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک دین آسان ہے، یہ دین اسلام آسان ہے، دین اسلام کے جو آدیش ہیں، جو قوانین بالکل آسان ہیں، اور جو آدمی دین میں سختی نکالے گا، سختی چاہے گا اور اپنی طاقت سے بڑھ کر عبادت کرنے کی کوشش کرے گا، دین اس پر غالب آ جائے گا۔ لہذا تم اعتدال کی راہ اختیار کرو، بیچ کا راستہ اپناؤ، اور اگر کوئی عبادت مکمل طور پر نہ کر سکو تو قریب قریب ضرور کرو، عبادت کے اجر ثواب پر خوش ہو جاؤ، وابشروا واستعینوا بالغدوۃ والروحۃ، اور صبح کے وقت، شام کے وقت اور رات کے آخری حصے میں عبادت کر کے اللہ سے مدد طلب کرو۔ میرے بھائیو اندازہ لگائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کے لیے کس قدر شفیق تھے، کس قدر مہربان تھے، کس قدر دیا کرنے والے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی قدر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دعوت اسلام کے لیے، اسلام کا پرچار پرسار کے لیے یمن کی طرف روانہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا یسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا۔ میرے بھائیو اندازہ لگائیں، صحیح بخاری کی 3038 نمبر کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل اور موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہما سے کہا تھا تم یمن جا رہے ہو، یسرا ولا تعسرا، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا، انہیں سختی اور پریشانی میں نہ ڈالنا۔ اللہ اکبر، کس قدر اپنی امتیوں پر مہربان تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امتیوں کو ہمیشہ آسانی میں دیکھنا چاہتے تھے، سختی میں مبتلا کرنا یا دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ اللہ اکبر، یسرا ولا تعسرا، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا، انہیں سختی اور پریشانی میں نہ ڈالنا، وہ بشرا ولا تنفرا،
اور ان کو خوشخبری دیتے رہنا، خوشی کی باتیں انہیں سناتے رہنا. ولا تنفرا، دین سے نفرت نہ دلانا، کوئی ایسی بات ان کے سامنے نہ بیان کرنا کہ وہ دین سے، دھرم سے نفرت میں مبتلا ہو جائے یا نفرت کرنے لگے. وہ تطاوعا، اور دونوں مل جل کر کام کرنا. اللہ اکبر. ولا تختلفا، اور آپس میں اختلاف نہ کرنا. اللہ اکبر. دیکھیں میرے بھائیوں، یہاں اس بات کی بھی دلیل ملتی ہے، ایک پرمان ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں مل جل کر رہنے کا حکم دیا ہے، اختلاف، پھوٹ اور ان ساری چیزوں سے دور رہنے کا حکم دیا ہے. اور میرے بھائیوں، تیسری خوبی اور تیسری صفت یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ہدایت پر دیکھنا چاہتے تھے، اور اس فکر میں ہوتے تھے کہ امت محمدیہ کو دنیاوی و اخروی دونوں فائدے نصیب ہوں، اور اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواہش مند رہا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو جہنم میں جانا پسند نہیں کرتے. اس لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، انما مثلی و مثل الناس کمثل رجل استوقد نارا. بے شک میری اور لوگوں کی مثال، دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سمجھانے کے لیے مثال دے رہے ہیں، ادہرن دے کر کے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں تاکہ بات پوری سمجھ میں آ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میری اور لوگوں کی مثال، اس ادہرن اس آدمی کی طرح ہے، اس ویکتی کی طرح ہے، کمثل رجل استوقد نارا، جو آگ جلائے اور پھر جب آگ اپنے ارد گرد کو روشن کر دیتی ہے، فلما اضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها. تو پتنگے اور کیڑے مکوڑے جو آگ میں گرنے لگتے ہیں، گرنا شروع کر دیتے ہیں، آگ میں گرنا شروع کر دیتے ہیں. میرے بھائیو، ہم اور آپ بھی دیکھتے ہیں کہ جب آگ روشن کی جائے تو چھوٹے چھوٹے پتنگے، کیڑے مکوڑے خود کو آگ کے حوالے کر دیتے ہیں. مثال دے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں، فجعل الرجل يزعهن ويغلبنه فيقتحمن فيها. کہتے ہیں آگ جلانے والا آدمی انہیں آگ سے دور ہٹاتا ہے، اسے نکالتا ہے، لیکن وہ اس پر وہ پتنگے غالب آ کر آگ میں کود پڑتی ہیں. فَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ، میں بھی تمہیں تمہاری کمر سے پکڑ کر کھینچتا ہوں. وَأَنْتُمْ تَقْتَحِمُونَ فِيهَا، اور تم جہنم کی آگ میں داخل ہوتے ہو، جانے کی کوشش کرتے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ، میں تمہاری کمر پکڑ کر کھینچتا ہوں تاکہ تم جہنم کی آگ میں نہ مبتلا ہو جاؤ، نہ چلے جاؤ، لیکن تم مجھ سے دامن چھڑا کر زبردستی جہنم کی آگ میں داخل ہوتے ہو. جس طرح پتنگے خود کو آگ کے حوالے کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. تو میرے بھائیو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اسی فکر میں رہا کرتے کہ کس طرح امت محمدیہ کو جہنم کی آگ سے بچائی جائے. امت وہ کون سے اعمال اختیار کریں جن سے ان کا ٹھکانہ جنت بن جائے اور جہنم سے خود کو
دور رکھ سکیں. اللہ اکبر. اور یاد رکھا جائے میرے بھائیوں، وہیں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی صفت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کے لیے مشفق اور بڑے ہی مہربان تھے، جس کی چند باتیں اوپر بھی آ چکی ہیں، آگے بھی بیان کر چکا ہوں، اور چند حدیثیں اس تعلق سے، چونکہ موضوع یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر بڑے ہی مہربان، دیا کرنے والے اور بڑے ہی شفیق تھے، شفقت کرنے والے تھے، اپنی امت کو آسانی میں دیکھنا چاہتے تھے. ایک حدیث آتی ہے صحیح بخاری کی 709 نمبر کی حدیث ہے. وہ حدیث اس طرح آتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راوی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ انی لاقوم فی الصلاۃ وانا اريد اطيلها فاسمع بكاء الصبي فاتجوز في صلاتي مما عالم من وجد امه عليه من بكائه. صحیح مسلم کی 709 نمبر کی حدیث ہے میرے بھائیوں. بلکہ بعض روایت میں اس طرح بھی آیا ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالی حدیث بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انی لا ادخل فی الصلاۃ وانا اريد اطالتها فاسمع بكاء الصبي فاتجوز في صلاتي مما عالم من شدة وجد امي من بكائه. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نماز شروع کرتا ہوں، ارادہ یہ ہوتا ہے، فکر یہ ہوتی ہے، سوچ یہ ہوتی ہے کہ نماز طویل کروں، نماز کو لمبی نماز پڑھوں، لیکن بچے کے رونے کی آواز سن کر مختصر کر دیتا ہوں، نماز کو مختصر کر دیتا ہوں، شارٹ کٹ کر دیتا ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ ماں کے دل پر بچے کے رونے سے کیسی چوٹ پڑتی ہے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں اندازہ لگائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے پتا ہے، اعلم من وجد امہ علیہ من بکائہ، کہ مجھے اس بات کا علم ہے کہ ماں کے رونے کی، بچے کے رونے کی وجہ سے اس کی ماں اس پر ترس کھاتی ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں، طویل نہیں کرتا، جبکہ ارادہ نماز کو لمبی کرنے کا اور طویل کرنے کا ہوتا ہے. اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیال کیا کرتے تھے میرے بھائیوں. بلکہ ایک دوسری حدیث آتی ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، قالت جاء اعرابی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال تقبلون الصبیان فما نقبلهم، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم او املک لک ان نزع اللہ من قلبک الرحمہ. بخاری کی 5998 نمبر کی حدیث ہے. ایک دیہاتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں تقبلون الصبیان، آپ لوگ بچوں کو بوسہ دیتے ہیں، آپ لوگ بچوں سے چما لیتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، ہم تو انہیں بوسہ نہیں دیتے. اللہ اکبر. اندازہ لگائیں کہ ہم اپنے بچوں سے بوسہ نہیں لیتے. فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا او املک لک ان نزع اللہ من قلبک الرحمہ، اگر اللہ نے تمہارے دل سے رحم اور دیا نکال دیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں. اللہ اکبر. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کو بوسہ بھی لیا کرتے تھے، اور یہ بچوں پر شفیق ہونے کی، بچوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کے ساتھ پیش آنے کی بڑی دلیل ہے، ثبوت ہے. بلکہ ایک دوسری حدیث آتی ہے میرے بھائیوں،
جس سے یہ اندازہ لگتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر اپنی امت کی فکر کیا کرتے تھے، اور یہ چاہتے تھے ہمیشہ کہ ہماری امت آسانی میں مبتلا ہو، سختی سے بچیں، پریشانی کا سامنا نہ کریں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اللہ کے اس فرمان کی تلاوت کی، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم۔ اے میرے رب، ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، اے میرے رب، انہوں نے بہت سے لوگوں کو راستے سے بھٹکا دیا ہے، فمن تبعنی فانہ منی، بس میری تابعداری کرنے والا، میری بات کو ماننے والا میرا ہے، ومن عصانی، اور جو میری نافرمانی کرے تو بہت ہی معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تو ان نافرمانوں پر دیا کرنے والا ہے، انہیں معاف کرنے والا ہے، ان پر رحم کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے یہ آیت تلاوت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان تعذبهم فانہم عبادک وان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم، کہ اگر تو ان کو سزا دے تو یہ تیرے بندے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا تھا کہ اپنے امتیوں کے تعلق سے کہ اگر تو ان کو سزا دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو معاف فرما دے تو سب پر غالب اور حکمت والا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ بلند کیے اور فرمانے لگے، اللہ اکبر، حدیث کی عبارت ہے، میرے بھائیو اندازہ لگائیں، فرفع یدی وقال اللہم امتی اللہم امتی، وبکا فقال عز وجل یا جبریل اذهب الى محمد۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو اوپر اٹھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم امتی اللہم امتی، اے اللہ میری امت میری امت۔ اللہ میری امت کے ساتھ کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کی فکر کرتے ہیں کہ کیسے ان کا ٹھکانہ جنت بنے گا، جہنم سے نجات انہیں کیسے ملے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر اپنی امت کی فکر کرنے والے، کس قدر اپنے ماننے والوں پر اپنی امت پر مہربان اور شفیق تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہو رہی ہے اللہ، اور کہہ رہے ہیں اللہم امتی اللہم امتی، اور رونے لگے۔ میرے بھائیو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا یا جبریل اذهب الى محمد، جبریل جاؤ محمد کے پاس، جبکہ تمہارا رب زیادہ جاننے والا ہے، وہو عالم، اللہ بخوبی جانتا ہے۔ فقال اللہ یا جبریل اذهب الى محمد، اور ان سے پوچھو، فصل ہو ما یبکیک، ان سے سوال کر پوچھو کہ آپ کو کیا بات رولا رہی ہے، کس وجہ سے آپ رو رہے ہیں، کیا غم لاحق ہے۔ جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آئے، فأتاہ جبریل علیہ السلام فسألہ فأخبرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بما قال، جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آئے، وجہ پوچھی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی تھی ان کو بتائی، جبکہ اللہ تعالیٰ اس بات سے زیادہ واقف ہیں، اللہ سے کوئی بات مخفی اور پوشیدہ نہیں، وہو عالم۔ فقال اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے جبریل محمد کے پاس جاؤ اور کہو فقل انا سنرضیک فی امتک ولا نسوک۔ صحیح مسلم کی 202 نمبر کی حدیث ہے کہ جبریل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دو اور کہو کہ ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو راضی کریں گے اور آپ کو
تکلیف نہ ہونے دیں گے. اللہ اکبر. میرے بھائیو اندازہ لگائیں کس قدر اپنی امت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفیق و مہربان تھے, کس قدر دیا کرنے والے, اپنی امت کی کس قدر فکر کرنے والے, اپنے انویائی کا کس قدر خیال کرنے والے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا درود و سلام ہو. اللہ اکبر. بلکہ دوسری حدیث آتی ہے, یہ بھی صحیح مسلم کی 199 نمبر کی حدیث ہے. راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکل نبی دعوت مستجابت فتعجل کل نبی دعوته وان اختبأت دعوتی شفاعتا لامتی یوم القیامہ. اللہ اکبر. فہی نائلۃ ان شاء اللہ من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا. رواہ مسلم. کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لکل نبی دعوت مستجابہ, ہر نبی کی ایک دعا ایسی ہے یقینی طور پر قبول کی جانے والی ہے. ہر نبی کی دعا سنی جائے گی, قبول کی جائے گی. ایک دعا ایسی ہے جو قبول کی جانے والی ہے. رب ذوالجلال والاکرام دعا کو شرف قبولیت سے نوازے گا. ہر نبی نے اپنی وہ دعا جلدی مانگ لی, جلدی کی دعا کو مانگ لیا, جبکہ کہتے ہیں فتعجل کل نبی دعوتہ وان اختبأت دعوتی شفاعۃ لامتی یوم القیامہ. اور میں نے اپنی دعا قیامت کے دن اپنی امت کی سفارش کے لیے محفوظ کر لی ہے. اللہ اکبر. کہ میں قیامت کے دن رب کے حضور سجدہ کروں گا اور اپنی امتیوں کی سفارش کروں گا. اللہ تعالیٰ آپ کی بات کو سنے گا اور شفاعت کو قبول کرے گا. اللہ اکبر. کس قدر فکر کرنے والے ہیں, اپنی امت پر کس قدر مہربان تھے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, کس قدر دیا کرنے والے تھے. کہتے ہیں فَهِيَ نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا. تو کہتے ہیں چنانچہ یہ دعا انشاءاللہ میری امت کے ہر اس فرد کو پہنچے گی جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے ہوئے فوت ہوا ہو, شرک کی حالت میں اس کی موت نہ آئی ہو, توحید پر وہ مرا ہو. اللہ کے نبی ہر اس شخص کے بارے میں, ہر اس آدمی کے بارے میں جو مشرک نہ ہو, اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے. اس لیے میرے بھائیو شرک سے ہمیں بچنا چاہیے. اگر کسی نے جان بوجھ کر یا انجانے میں کر لیا ہو, قبروں پہ سجدہ کرنا, قبروں پہ سر جھکانا, قبر والوں سے مانگنا, انہیں سے نفع نقصان کا مالک سمجھنا, اور اسی حالت میں ان کی موت آ گئی ہو, تو نبی کی شفاعت سے وہ بھی محروم رہ جائیں گے, چونکہ مشرکوں کے تعلق سے رب کا فیصلہ آ چکا ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. مشرکوں کی بلا توبہ اگر موت آ گئی ہے, چاہے وہ دنیا کی ساری اچھائیاں کی ہو, عبادت کثرت سے کیا ہو, لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے شرک بھی کیا ہو اور اس شرک سے توبہ نہ کر سکا ہو, ان کے سارے اعمال ایکارت اور برباد ہو جائیں گے, رائے گاہ ہو جائیں گے, ساری محنتیں برباد. لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. میرے بھائیو شرک یا شرکی عمل سارے اعمال اور عبادات کو باطل اور برباد کر دے گا, اور ایسے انسان جہنم کا مستحق ٹھہرے گا. اللہ ہمیں شرک سے بچائے. تو میرے بھائیو آپ نے دیکھ لیا, سن لیا, یہ چند باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں بھائیوں کے سامنے میں, ناظرین کے سامنے میں بیان کی گئی ہیں, جن سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماننے والوں کے لیے کس قدر مہربان تھے, کس قدر دیا کرنے والے تھے, اپنی امت کی کس قدر فکر رکھا کرتے تھے, کس طرح اپنی امت کو آسانی میں دیکھنا چاہتے تھے, سختی سے دور رکھنا چاہتے تھے, ہمیشہ نجات کی فکر میں رہا کرتے تھے.
انہی چند باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. جن بھائیوں نے یہ سنا ہے ضرور اپنے دوسرے بھائیوں تک خوب شیئر کریں تاکہ دوسرے بھائیوں کو بھی فائدہ پہنچے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جان سکے، اپنے نبی کے بارے میں یہ معلومات حاصل کر سکیں کہ اللہ کے نبی سید الانبیاء خاتم النبیین کہ یہ اوصاف ہیں، یہ خوبیاں ہیں، یہ اچائیاں ہیں، اور دوسروں کو سنا سکے. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.